بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم رات ہے جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو تاریخ انسانیت کا رخ موڑنے والی صبح صادق کی ایک تمہید تھی۔ یہ وہ رات ہے جب مٹھی بھر نفوذ پر مشتمل حسینی قافلے نے باطل کے لشکر جرار کے سامنے سر جھکانے کی بجائے کائنات کے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونا پسند کیا۔ پیاس کی شدت، بچوں کی بلکتی آوازیں اور چاروں طرف موت کا گھیرا تھا، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے رات بھر تلاوت قرآن، مناجات اور ذکر الہی کی صدائیں آتی رہیں۔ اقبال نے اسے یوں بیان کیا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ محرم الحرام 61 ہجری کی 9 تاریخ تک ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کا گھیراؤ مکمل کر لیا تھا۔ فرات کا پانی آل رسول پر بند ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ تپتے صحرا میں بھوک اور پیاس سے معصوم بچوں کا برا حال تھا۔ ابن سعد نے 9 محرم الحرام کو عصر کے وقت فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو بلایا اور فرمایا، اے عباس، تم گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس دشمن کے لشکر کی طرف بڑھے۔ عمر بن سعد نے بیعت یا جنگ کا الٹیمیٹم دیا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے یہ پیغام امام حسین کو پہنچایا تو امام علی مقام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک کے زاہدوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ عباس، ان کے پاس واپس جاؤ اور اگر ہو سکے تو آج کی رات کی مہلت لے لو۔ ہم آج کی رات اپنے رب کی نماز، دعا اور استغفار میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس کی نماز، اس کی کتاب کی تلاوت اور دعا سے کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہلت جان بچانے کے لیے نہیں مانگی جا رہی تھی۔ یہ مہلت کسی جنگی حکمت عملی کے لیے نہیں مانگی جا رہی تھی۔ یہ مہلت اس لیے مانگی جا رہی تھی تاکہ خالق حقیقی کے حضور آخری بار دنیاوی سجدہ کیا جا سکے۔ عمر بن سعد نے تذبذب کے بعد یہ مہلت قبول کی اور یوں 9 محرم الحرام کی شام ڈھل گئی اور کربلا پر شب عاشور کا سایہ گہرا ہو گیا۔ یہ شب عاشور کی وہ رات تھی جہاں خوف نام کی کوئی چیز آل محمد کے خیموں میں موجود نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں اپنے تمام اصحاب اور بنی ہاشم کو ایک خیمے میں جمع کیا اور وہ خطبہ دیا جو رہتی دنیا تک حریت پسندوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس خطبے کے راوی ان کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جو اس وقت علیل تھے اور خیمے کے اندر سے اپنے والد گرامی کی آوازیں سن رہے تھے۔ امام علی مقام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یوں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف و ثنا کرتا ہوں اور ہر حال میں خواہ آسودگی ہو یا سختی و تکلیف اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو نبوت کے ذریعے عزت بخشی، ہمیں قرآن کا فہم عطا کیا، دین کی سمجھ بوجھ دی اور ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور روشن دل عنایت فرمائے۔ بس ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں قرار دے۔ امام علی مقام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے اصحاب سے بہتر، زیادہ وفادار اور برتر کسی کے اصحاب کا سراغ نہیں رکھتا اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار، صلہ رحمی کرنے والے اور مہربان کسی گھرانے کو جانتا ہوں۔ میں تم سب کو دل کی گہرائیوں سے جزا دیتا ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ، میرا گمان یہ ہے کہ ان دشمنوں کے شر انگیزیوں کی بنا پر کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں تم سب کو خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں اور تم سب کو اپنی بیعت کی پابندی سے آزاد کرتا ہوں۔ میری طرف سے تم پر اب کوئی حق یا ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ رات کا اندھیرا تمہارے پردے کے لیے ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم میں سے ہر شخص میرے اہل بیت کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ لے اور اس رات کی سیاحی میں اپنے اپنے شہروں اور ملکوں کی طرف نکل جائے، یہاں تک کہ خدا کوئی کشائش پیدا فرما دے۔ یہ لشکر صرف میرے خون کا پیاسا ہے، جب یہ مجھے پا لیں گے تو پھر کسی اور کا پیچھا نہیں کریں گے۔ امام علی مقام نے تمام حجت کے لیے خیمے کے چراغ بجھا دیے تاکہ جو جانا چاہتا ہے اسے اندھیرے میں جاتے ہوئے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ لیکن قربان جائیے ان 72 نفوس قدسیہ پر جو چراغ دوبارہ جلا تو کوئی ایک سرفروش بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔
سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وفا کی سلطنت کے تاجداروں کو ذرا دیکھو، حسینی باغ کے ان جان نثاروں کو ذرا دیکھو، چراغ شب بجھا کر بھی جو محو عشق بیٹھے ہیں، زمین کربلا کے ان ستاروں کو ذرا دیکھو۔ امام علیہ السلام کا کلام سن کر سب سے پہلے آپ کے بھائی حضرت ابو الفضل عباس ابن علی علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز کیا، جس کے ایک ایک لفظ سے ان کی وفا کی جھلک نظر آتی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا کیوں کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن کبھی نہ دکھائے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر زندہ رہیں۔ پھر مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا ابا عبداللہ، اگر ہمارے پاس تلواریں نہ رہیں تو ہم پتھروں سے لڑیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا، مولا، اگر مجھے 70 بار قتل کیا جائے، میری لاش جلائی جائے اور راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، تب بھی میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے شہید ہو جاؤں۔ حضرت زہیر ابن کین نے تڑپ کر کہا، یا ابن رسول اللہ، میری تو تمنا ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے خاندان کے نوجوانوں کی حفاظت کی راہ میں 1000 بار قتل کیا جاؤں اور خدا مجھے پھر زندہ کرے۔ اسی منظر کو جوش ملی آبادی نے کیا خوبصورت الفاظ دیے ہیں۔ عباس نامدار کے قبضے میں تھا علم، عباس یعنی فوج حسینی کا محترم وہ تشنہ لب، وہ شیر جری، وہ شاہ امم، جس کے قدم کی چاپ سے لرزاں تھا دشت غم۔ شب بھر وہ پاسبان حرم جاگتا رہا، ادا کے دل میں خوف کا دریا بہاتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شب عاشور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں کا منظر کمال کا تھا۔ ایک طرف شبیہ مصطفیٰ علی اکبر علیہ السلام کی جوانی سجدے میں تھی، تو دوسری طرف قاسم ابن حسن کا بچپنا رکوع میں تھا، اور ایک طرف علمدار کربلا پہرا دے رہے تھے۔ خیموں سے تلاوت قرآن پاک اور مناجات کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے۔ کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی مناجات میں محو تھا۔ رات کے ایک حصے میں امام علیہ السلام نے خیموں کے گرد خندق کھودنے اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا تاکہ دشمن عقب سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ اسٹریٹجک تیاری بھی تھی اور رضا بالرضا کا عملی نمونہ بھی۔ اس منظر کو میر انیس یوں کہتے ہیں، تلاوت قرآن کی صدا آتی ہے ہر سو، مسلوں پر جھکے ہیں شہوالا کے جگرجو۔ اکبر کی اذان، دشت بلا، حسن کا جادو، زینب کی دعا، اصغر معصوم کا آنسو، ایک میشر تسلیم و رضا رات بھر رہا۔ سجدے میں جھکا آل محمد کا سر رہا۔ اسی شب عاشور کا ایک اور رکت آمیز واقعہ امام حسن کے 13 سالہ شہزادے حضرت قاسم علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے دیکھا کہ امام حسین نے سب کو یعنی بوڑھوں اور جوانوں کو شہادت کی بشارت دی، تو معصومیت سے چچا کے پاس آ کر پوچھا، چچا جان، کیا میرا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں ہے؟ امام علی مقام کا دل بھر آیا، اپنے بھائی کی نشانی کو گلے سے لگایا اور پوچھا، اے قاسم، یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ 13 سالہ بچے نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک کے نوجوانوں کے لیے غیرت کا سرمایہ ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام نے جواب دیا، چچا جان، خدا کی قسم، آپ کے ساتھ حق کی راہ میں موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جہاں مردوں کے خیموں میں شہادت کا اشتیاق تھا، وہی مختارات عصمت و طہارت یعنی خواتین کے خیموں میں عجب منظر تھا۔ بی بی زینب علیہ السلام، جنہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، وہ اس پوری رات میں کبھی معصوم بچوں کو دلاسا دیتی، کبھی اپنے بھائی حسین کے چہرے کو دیکھ کر روتی، اور کبھی علی اکبر اور قاسم کی جوانی پر قربان ہو رہی تھی۔ نامور عالم شیخ مفید کی تاریخی کتاب الارشد فی المعرفت حجت اللہ علی العباد کے مطابق، جب امام حسین علیہ السلام شب عاشور اپنے خیمے میں سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بیٹھے تلوار صاف کرتے ہوئے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جن میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر تھا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ یہ سن کر تڑپ گئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا، ہائے افسوس، کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی۔ آج میری ماں فاطمہ، میرے بابا علی اور میرے بھائی حسن مجھ سے جدا ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی باوفا بہن کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، میری بہن، تقوی الہی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، صرف خدا کی ذات باقی رہے گی۔ اردو مرثیے کے بے تاج بادشاہ میر انیس نے اس جدائی اور رات کے عالم کو یوں بیان کیا ہے، نالا تھیں یہ کہہ کے خواہر شاہ خدا، کل لٹ جائے گا رسول کا باغ صفا، غشائے گا پیاس سے سکینہ کو خدا، پامال ہوگا تن حسین غربا۔ اکبر سا جوان نہ عباس سا بھائی ہوگا، کل دشت بلا میں بس تباہی ہوگی۔ رات دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔
ستارے مدھم ہو رہے تھے، اور کربلا کی وہ خونی صبح طلوع ہونے والی تھی جس نے کائنات کے سب سے بڑے اثار کو جنم دینا تھا۔ رات بھر کی عبادت کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو باعث شکر قرار دیا۔ انہوں نے کہا پروردگار تو مجھے شاکرین میں سے پائے گا۔ صبح ہوتے ہی اپنے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر کو اذان دینے کا حکم دیا۔ جب علی اکبر کی آواز کربلا کے میدان میں گونجی تو یزیدی لشکر میں بھی لوگ کانپ اٹھے، کیونکہ یہ آواز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک جیسی تھی۔ شب عاشور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر آپ کا ایمان خدا پر پختہ ہے تو آپ مٹھی بھر ہو کر بھی ابدی طور پر فتح یاب ہیں۔ شب عاشور ہمیں قربانی، اثار، جرت اور حق کی خاطر ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ رات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی بیداری اور عزم و استقامت کا استعارہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شب عاشور کی خصوصی ٹرانسمیشن مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ علامہ سبطین اکبر مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، فہد قاسمی مذہبی اسکالر، اور پروفیسر نورید فاطمہ مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور معروف منقبت خواہ نواب شمشیر علی سے ہم چاہیں گے کہ وہ بارگاہ محمد و آل محمد میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نواب شمشیر علی۔ باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت حاضر خدمت کرتا ہوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، یا علی۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، اور حسینیتی کی بقا حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ اور شعر حاضر خدمت ہے کہ کس طرح ننھے شہزادے نے فوج اشقیہ کی طرف دیکھ کر ان کا غرور پانی میں ملا دیا کہ غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید۔ عجیب کیفیت ہے کربلا کے میدان میں۔ غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، اسی پہ رنگ حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ اور شہزادی کا لقب ہے باب الحوائج۔ اس مناسبت سے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ جو مانگنا
ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، اللہ جل جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ کہ امیر قلب بنا حسین کا صغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا صغر۔ اور حاصل کلام شعر ہے کہ قدم اٹھا نہیں پائے مگر یزید تیرے، قدم اٹھا نہیں پائے مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گئے حسین کا صغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خود اپنی جان بسد آن باندھ دیتے ہیں، صرف گھر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا قبیلہ ہے، انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے سوال کا آغاز کروں، اس سے پہلے کئی ٹرانسمیشنز یہ سب کچھ ہو چکا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو شب عاشور کی کیا اہمیت ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ ذرا سب سے پہلے اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ سب سے پہلے تو میں عالم اسلام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں۔ یقیناً شب عاشور ہمارے لیے جاگنے کی رات ہے کہ وہ مسلمان جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں انہیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، یزیدیت کے خلاف، حق کے خلاف، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یقیناً کربلا جو ہے ایک درس گاہ ہے، اور کربلا کے اندر ہر ایک زندگی کے پہلو پہ ہمیں جو ہے درس ملتا ہے۔ ہر رشتہ جو بدنام ہو گیا تھا ادھر اس کو عزت ملی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی یہ رات جو ہے یہ امام نے خود مانگ کے لی ہے۔ 9 محرم کا جو دن ہے، آج کے دن جو ہے امام نے باقاعدہ جو ہے مولا عباس کو بھیجا تھا، اور لشکر اعلیٰ سے ابن سعد سے جا کے کہا تھا آج رات تو ہمیں بسر کرنے دے، ہم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، خدا کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تسبیحات کرنا چاہتے ہیں، کل تو اپنا جو ہے جو تو نے فعل کرنا ہے وہ انجام دے لینا۔ امام علیہ السلام نے اس رات کو ہمیں پھر پیغام دیا کہ جب تم حق پہ چل رہے ہو تو اب فرق نہیں پڑتا کہ ہاں تمہارا کوئی ساتھ دیتا ہے یہ ساتھ نہیں دیتا۔ مولا حسین نے آج رات جو چراغ گل کیے ہیں، اور مولا عباس سے کہا ہے کہ تو چراغ گل کر، اور جس نے جانا ہے وہ چلا جا۔ مولا عباس کے لیے البتہ بڑی سخت گھڑی ہے کہ مولا عباس جو وفا کے پیکر ہیں اور شجاع کے پیکر ہیں، اور کربلا کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ سے امام حسین مولا علی نے مانگا تھا، وہ آج کربلا میں موجود ہیں، اور مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس تو چراغ گل کر جو ہے، اور مولا علی اکبر علیہ السلام جو ہے مولا حسین کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ مولا عباس اور مولا حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج اگر جس نے بھی جاننا ہے، میں جناب سیدہ اپنی ماں زہرا سے اس کی شفاعت کرواؤں گا، رسول اللہ سے میں شفاعت کرواؤں گا، اور اللہ سے میں خود جو ہے سفارش کر کے اس کو جنت میں
میں داخل کرواؤں گا، جس نے جانا ہے چلا جا۔ لیکن یہاں کمال ہے حسین کے یہ صحابی مولا حسین ان پر رشک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اے نانا محمد، ایسے اصحاب اللہ نے تجھے بھی عطا نہیں کیے، ایسے صحابہ اللہ نے میرے بابا علی کو بھی عطا نہیں کیے، ایسے اصحاب اللہ نے میرے بھائی حسن کو بھی عطا نہیں کیے جیسے اللہ نے مجھ حسین کو عطا کیے۔ اور آج ہم بھی یہی جو ہے دعا کرتے ہیں، پروردگار یا لیتنا کننا معکم ونفوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور اصحاب کربلا امام حسین علیہ السلام جیسے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور وفا کا حق ادا کر دیا، ہم بھی کاش وہاں پہ ہوتے تو ہم بھی ویسے ہی نذرانہ پیش کرتے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام حسینیت کو پیدا کرنے والے ہیں۔ حسین جب چراغ بجھانے لگے تھے تو حسین اکیلے حسین تھے، لیکن جب چراغ چلا تو 72 حسین ہمیں دکھائی دیے ہیں۔ تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے آج رات ہمیں جو درس دیا ہے وہ خدا کے رضا کے لیے حق پہ ڈٹ جانے کا ہے، اور اپنے دشمن کو جو ہے وہ جاننا، پہچاننا اور اس کی جو ہے تمام تر خوف و ہراس کو پس پش ڈال کے حق کے لیے، سربلندی کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا درس دیا۔ اور ایسے پہ یہ کہنا کہ اللہ مجھے شاکرین میں سے پائے گا، یہ بھی ایک کمال درجہ ہے۔ علامہ محمد سبطین اکبر صاحب نے بتایا کہ اس شب کی ساری منظر کشی کی 9ویں محرم یعنی شب عاشور کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کیا۔ میرا پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ اہل بیت میں خواتین کی بھی ایک تعداد ادھر موجود تھی، اصل امتحان تو روز عاشور کے بعد وہاں شروع ہوا۔ اہل بیت نے ظلم کے خلاف استقامت کس طریقے سے دکھائی، اور موجودہ دور میں اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلمان بھائی، جن خواتین کی آپ بات کر رہے ہیں، تاریخ میں کسی لغت کے اندر ان کے صبر، ان کے حوصلے، ان کی استقامت، ان کی جرت، ان کی شجاعت اور دین کی خاطر قربانیاں اور ایثار اور وفاداری نبھانے کی کوئی مثال کے لیے کوئی لفظ، کوئی اصطلاح اور کوئی کانوٹیشن میرے پاس نہیں کہ میں ان کو سلام پیش کر سکوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا سخت ترین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کون سا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ میری زندگی کا سخت ترین دن احد کا دن نہیں، طائف کا دن تھا۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر جہاں 5 امتحانات اللہ رب الکریم نے گنوائے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بشیر الصابرین کے اندر آپ جو بات کریں 10 محرم کے بعد امتحان شروع ہوا۔ میں یہاں پر آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، اور میں نے کسی کا شعر پڑھا، انہوں نے بہت اچھا لکھا کہ میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے لوگوں، جنگ جیسی بھی ہو وہ فوج لڑا کرتی ہے، اس میں 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام، 5 سال کی سیدہ سکینہ اور 18 دن کی ابھی زچگی کے عمل سے گزرنے کے بعد سیدہ رباب سلام اللہ علیہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ام لیلہ آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہیں، حضرت زینب کبریٰ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر آج کے دن تک وہ کسی نے جو کہا تھا نا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، یہ آج جو کربلا ہم تک پہنچی ہے نا، ہر کربلائی احسان مند ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کہ انہوں نے یہ کربلا ہم تک پوری دیانتداری اور ایمانداری اور جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ ہم تک پہنچائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معصوم بچوں، مستورات اہل بیت کے ساتھ کم از کم یہ جنگ پہ جانا نہیں تھا، یہ وہ مکروہ چہرہ تھا جس امت سے متعلق آپ نے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بتایا کہ وہ چہرہ ضرور دکھانا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید کو تو نے گالی بنا دیا۔ فہد، میں آپ سے سوال کروں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام آسان الفاظ میں نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ ہمیں کیا سیکھنا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، آپ کے پلیٹ فارم سے جڑے تمام افراد کو، کل امت کو امام علی مقام سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت پر ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔
امام علی مقام کی جو سٹرگل ہے اس کے 3 لیولز ہیں یا 3 ایسپیکٹس ہیں جن کو ایمفسائز کرنا بہت ضروری ہے، اور آئی تھنک یہ 3 اٹرنل پرنسپلز ہیں۔ پرنسپل نمبر 1، جب آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور آپ نے یزید کے گورنر کو خطاب کرتے ہوئے اور پھر آپ نے اعلان کیا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ دس از پرنسپل نمبر 1 بینگ پروملگیٹڈ اینڈ ایڈوانسڈ بائی امام حسین علیہ السلام۔ اور یہ امام حسین کا وہ جو اٹرنل مشن ہے کہ ہر حسینی وہ کسی زمانے کا ہو، وہ زمان و مکان کی قیود سے بالا تر ہو کے وہ ہر وقت یزیدیت کو ایکسپوز کرے گا اور یزیدیت کو چیلنج کرے گا۔ اور دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ امام علی مقام اسی لیے سورس آف انسپریشن بنے، وہ نیلسن منڈیلا کے لیے سورس آف انسپریشن بنے، بلکہ فار دیٹ میٹر ایک اور کانٹیکس میں مہاتما گاندھی نے بڑا ایکنالج کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو، اور بھی بہت سی کاؤنٹلیس ایگزامپل دی جا سکتی ہیں۔ تو پہلا پرنسپل جو کلیکٹیولی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آپ جب شب عاشور کی طرف بڑھتے ہیں تو دوسرا پرنسپل جو امام ایڈوانس کر رہے ہیں، اور علامہ صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ اشارہ کیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب چراغ کو گل کر رہے ہیں تو 3 لیولز پر بات کر رہے ہیں۔ اگر تم ایمان چاہتے ہو یا شفاعت چاہتے ہو، میں کل تمہاری شفاعت بھی کروں گا، شفاعت کا میں ضامن ہوں۔ اگر سوشل لیول کے اوپر امبیرسمنٹ فیل کر رہے ہو، تم بنو ہاشم کے بچوں کو لے جانا، یہ کہہ دینا کہ ان بچوں کو بچا لائے ہیں اور اس لیے امام حسین کو چھوڑنا پڑ گیا۔ اور وہ جو سائیکولوجیکل امبیرسمنٹ ہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں، یعنی اسپرچول، سوشل اور سائیکولوجیکل پریشرز کو امام نے لفٹ کر دیا۔ اور امام پیغام کیا دے رہے ہیں؟ ہر بندہ جو حسینی بنتا ہے وہ جبر سے نہیں بلکہ اپنے اختیار سے حسینی بنے، اپنی فری چوائس سے حسینی بنے۔ آج اس لیے نہیں کہ تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بھائی ہو، تم میرے مرید خاص ہو، تم میرے نصرت کرنے والے ہو، نہیں، حسینی بننا ایک کانشس چوائس ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کا کل امت کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ آپ کانشسلی حسینی بنے یا کانشسلی جس بھی مشن کو اڈاپٹ کرنا چاہیں، اس کے پھر کانسیکوینسز کو، قلت و کثرت کے پیمانوں کو نہیں دیکھنا، کانشسلی اپنے اختیار سے، اپنی فری ول سے آپ اس کو اختیار کریں۔ یہ شب عاشور کا وہ میسج ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیعت کو لفٹ کر کے اور سوشل، اسپرچول اور سائیکولوجیکل پریشرز کو لفٹ کر کے بتایا ہے کہ فری ول سے تم حسینی بنو گے۔ اور وہ جو مسلم ابن اوسجہ ہیں یا زہیر ابن کین ہیں یا حبیب ابن المظاہر ہیں یا غازی عباس، قمر ابن ہاشم علیہ السلام ہیں، یہ اپنی فری ول سے اب اس قافلے کے اندر شامل ہیں۔ اور جو تیسرا امپورٹنٹ پرنسپل ہے نوجوانوں کے لیے بھی، کل امت کے لیے بھی، جس کو اقبال نے اپنی مارکۃ الآراء نظم میں باندھا ہے، تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خونے او چمن ایجاد کرد۔ امام حسین علیہ السلام نے استبداد کو، ظلم کو، اس کا کلا کما کر دیا بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، اور اپنے خون سے محمد مصطفیٰ کے امت کے چمن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیراب کر دیا، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تابناک کر کے ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیا۔ تو ہر وہ قوت جو استبداد کی قوت ہے، جو ظلم کی قوت ہے، جو اینٹی عدل کی قوت ہے، جو جسٹس، فیئرنس، ٹرانسپیرنسی کے خلاف قوت ہے، امام حسین علیہ السلام اس کو ایکسپوز کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو پلیج آف الیجنس، اس کو بیعت نہیں کریں گے۔ تو یہ 3 پرنسپلز ہیں نوجوانوں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی۔ حسینی بننا ہے اور کسی بھی مشن پہ جانا ہے، فری ول کے ساتھ جانا ہے، اور ٹائم اور سپیس کوئی بھی ہو، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا، اور ظلم کے خلاف ہمیشہ اپنے درجے پر قیام کرنا ہے، کم واٹ میں۔ دس از دا میسج آف امام حسین علیہ السلام۔ کہتے ہیں نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، اسلام زندہ ہو گیا
اس کربلا کے بعد. واہ واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ موت رسوا ہو چکی، زندگی سجدے میں ہے. وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. علامہ صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ واقعہ کربلا کا جو پیغام تھا، جو سوچ تھی، جو فکر تھی، کیا ہم تک مکمل طور پر پہنچ سکی؟ اور آج کے جدید دور میں کہیں کھوئی بھی ہے؟ اگر ہم مقصد امام حسین پہ بات کریں جس کی وجہ سے کربلا آباد ہوئی ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، کربلا ایک دن میں آباد نہیں ہوئی ہے. یہ تبھی لکھ دی گئی تھی جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس کے بعد یہ مختلف شکلوں کے اندر یزیدیت جو ہے وہ پروان چڑھتی رہی. کربلا تو صرف اور صرف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہر برائی اور ہر یزیدی اور شیطانی سوچ کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا. یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ جنگ چل رہی ہے، یہ اسی طرح کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا، ہر دن عاشورا ہے اور ہر دن جو ہے کربلا کا دن ہے. تو یہ کردار بھی اسی طرح سیاست چل رہا ہے، حق و باطل کا، حسینیت اور یزیدیت کا. جیسے فرما رہے تھے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ فکر دے رہے ہیں امام کہ میں حسین ابن علی کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے کہہ دیا کہ قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کہ جو کردار حسینی کا داعی ہے، جو اس کو اپنائے ہوئے ہیں، یقیناً جب بھی اس کے سامنے یزید سر اٹھائے گی وہ آواز بلند کرے گا، کوشش کرے گا کچلنے کی، نہیں تو کم از کم سر اپنا دے کے وہ سرخرو ہو جائے گا. یقیناً امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام کربلا ہے وہ انہوں نے اپنا مقصد اور اپنی جو ہے انہوں نے وصیت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بتا دی تھی کہ میں جو ہے جاؤ حشم کے لیے نہیں نکل رہا، میں فتنہ فساد کے لیے نہیں نکل رہا، تکبر و غرور کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم و فساد کے لیے نہیں نکل رہا. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، میں اپنے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح وہاں کی جاتی ہے جب بگاڑ پیدا ہو جائے. تو ہم اس وقت کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو خود امام جو ہے حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر کے وہاں سے آ رہے ہیں. اس کا مطلب حج ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، اس کا مطلب نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اذانیں بھی دی جا رہی ہیں، وہاں پہ جو ہے نکاح بھی ہو رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ہر زبان پہ جاری ہے. تو ہر طرف اسلام کی تو وہ تمام تر جو ارکان ہیں وہ تو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو پھر امام نے کیا ایسا دیکھا کہ ہاں جی خروج کرتے اور اپنی شہادت کو جو ہے وہ مقدم کرتے اور لوگوں کے سامنے کہتے کہ میں حجت تمام کر رہا ہوں اور رستہ اور کوئی نہیں باقی، کہ ہاں اب میں تمہیں دکھاؤں کہ لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ رسول کے نواسے کو اور رسول کے فرزند کو، رسول نے اپنے آپ امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا، کہا کہ وہ مجھے بھی قتل کر سکتا ہے. لوگوں نے اس کو ایسے ہی سنا، ایسے ہی سمجھا. اور 1,24,000 یہ 1.25 لاکھ کا مجمع تو رسول اللہ کے دور میں تھا. یہ کتنے مسلمان تھے اس وقت حج کرنے والے. ہاں امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے عظیم تھا. اور پھر اب جب کچھ نہ بن پائے، امام نے 10 سال تک مسلسل خطبات ارشاد فرمائے. امام نے ایک ایک جو ہے سردار کو بلا کے سرزنش کی، سیاسیوں کو بلا کے سرزنش کی، علماء کو بلا کے خطبہ منا اٹھا کے دیکھ لیں کتنی سرزنش کی گئی امام نے کہ کس طرف جا رہے ہو، جبکہ باطل ہر طرف غالب آ رہا ہے. یقیناً امام بتا رہے ہیں کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ہر طرح کی عبادت باقی ہے، لیکن روح عبادت ختم. آج جو ہے وہ تمہاری عبادت دکھاوے کی عبادت ہے، یا تمہارے نشے کی عبادت ہے، یا تمہارے جسم کو سکون دینے کے لیے بس تم جو اس کو پڑھتے ہو، یا حجت تمام کرنے کے لیے پڑھتے ہو. ہاں یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ارید عمل بالمعروف ونہی عن المنکر، میرا یا جو مقصد ہے یہاں سے نکلنے کا وہ یہ کہ میں نیکی کی دعوت دوں گا، میں اچھائی کا پیغام دوں گا، میں حق بیان کروں گا، ونہی عن المنکر، اور میرا مقصد برائیوں سے روکنا ہے، بے حیائی سے روکنا ہے، عریانیوں سے دور کرنا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے تو میں نے دین
کی حفاظت کرنی ہے اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا کروں گا. یہاں بتا دیا یہ کوئی نیا رستہ نہیں ہے کہ میں نہیں صرف اس کو اپنایا ہے. اسیر و سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, میں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت اور ان کے کردار کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور یہ واجب ہے کہ امام کو دوسرے جو اس کا نائب ہوگا اس کو اس کی سیرت کو آگے لے کے چلنا ہے. یعنی اصول دین موجود تھے, ان کی اصل صورت عقائد تھی, اور دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں مجھ سمیت کم از کم صد شرم سے جھک جاتا ہے. اور وہ کس بنا پر, یہ ایک شعر ہی ہے کافی ہے کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. یعنی پورا واقعہ کربلا, اس وقت کے وہ مسلمان جو محمد و آل محمد کے سامنے برسر پیکار تھے, ان کے لیے بس یہ دو شعر, اس شعر کے دو مصرے کافی ہیں کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم اس پلیٹ فارم پر میں یہ بات کرنے میں کنفیس کرتا ہوں کہ ان جملوں کے ساتھ سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کلمہ گو بھی تھے اور عبادت گزار بھی تھے, زکوٰۃ بھی دی جا رہی تھی, عبادت بھی ہو رہی تھی, حج اور عمرے بھی ہو رہے تھے, لیکن تاثیر غائب ہو چکی تھی. میں خانم صاحبہ آپ سے بات کروں, پروفیسر صاحبہ, کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ذکر حسین ہے, لیکن فکر حسین ہمیں کہیں کہیں نظر آتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ فکر امام حسین کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کب پکارے گی, کب جاگے گی؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, ہم یہ محرم الحرام کے دن آتے ہیں, اور جن کو اللہ نے سلیم الفطرت روحیں عطا کی ہیں, جن کی ماؤں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق اہل بیت میں پاکیزہ مطہر زندگی گزار کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر جوان کیا ہے. کیونکہ جو ہے اس بارے میں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے پاک اور طاہر رہ کر اپنے بچوں کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو پروان چڑھایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو پھر 9ویں 10ویں محرم یا محرم کے 10 دنوں میں فکر امام علی مقام علیہ السلام اور شعور کربلا کو اجاگر کرنے کے لیے تگودو کرتے ہیں. مگر باقی تمام جن کے اوپر اس دین کی بچاؤ کا, جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اسلام کو زندہ کر دیا امام علی مقام علیہ السلام نے, اسلام کو بچا لیا امام علی مقام علیہ السلام نے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, اور سر داد نہ داد, دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہم شاید ابھی تک وہ پیغام پہنچا ہی نہیں سکے. ہم نے اپنے بچوں کو نصاب کے اندر کانٹروورشل پرسنالٹیز پڑھانی شروع کر دی. ہم نے ان کو وہ چیزیں, سپرفیشل کیریکٹرز, سپر مین, اسپائڈر مین, اس طرح کی چیزیں, سنڈریلا, یہ کہانیاں اور یہ نظمیں ان کو پڑھا کر ہم نے ان کو ایک تخیلاتی زندگی کے اندر جو ہے وہ دھکیل دیا ہے. ہمارے جو اصل ہیروز تھے, جو ہمارے اصل اسلام کے محافظ ہیں, ہم آج کے دن تک ابھی ان کا سیلیبس کے اندر تو شامل کرنا دور کی بات, ہماری ماؤں نے, ہمارے باپوں نے ہمارے گھروں کے اندر انٹینشنلی اس کو جو شامل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. دوسری بات, ہم نے خود بھی ابھی تک کربلا کو نہیں سمجھا. کربلا, جیسے علامہ صاحب بات کر رہے تھے, ہمیشہ سے ایک درسگاہ ہے جس کے اندر حسینی کردار ہے, جس میں یزیدی کردار ہے, جس میں کوفی کردار ہے, جس میں سیدنا حر علیہ السلام کا کردار ہے, جس میں توابین کا کردار ہے. یہ پانچوں کردار پڑھائیں نا زندگی کے 365 24/7. ایسا نہیں ہے کہ یہ 10 دن ہم یاد کریں اور اس کے بعد تم کون اور میں کون. اور جب ہم نصاب میں سب کچھ ہے سوائے ان تمام چیزوں, اور جب 62-63 کی ہم بات کرتے تو ہم کہتے ہیں جی وہ بڑے لوگ تھے, ان کی بات نہ کریں. بھئی کیوں نہ بات کریں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ 365 تمہارے سامنے ہونا چاہیے. اور آپ نے ارشاد فرما دیا حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو کسی نے جو کہا تھا نا کہ یہ جو there is no gray area in اسلام, اسلام بلیک ہے یا وائٹ ہے, اذانیں ادھر بھی ہیں, اذانیں ادھر بھی ہیں, نمازیں ادھر بھی ہیں, نمازیں ادھر بھی ہیں. مگر علامہ نے کہا تھا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی. تو نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انداز کوفی اور شامی ہم نے اپنانے ہیں یا حسینی کردار اپنانا ہے. بے شک. کیا تشریح کی آپ نے پروفیسر صاحبہ, کیا تشریح کی. فہد, آپ کی
زبردست فالوئنگ ہے نوجوانوں میں. ایک سوال ہے, ہم لوگ اب جدید دور میں رہتے ہیں, انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے, علماء حضرات ہیں, اب لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, ایک زبردست قسم کی ریچ ہوتی ہے, لیکن ریئلٹی چیک یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف ہی گامزن ہے اور بہت سپیڈ سے ہے, بے چینی ہے, ناانصافی ہے. یہ بتائیں, یہ علماء کرام صحیح طریقے سے پیغام نہیں پہنچا پا رہے یا مسلمان اس پیغام کو لے نہیں رہے؟ تھوڑا سا پلیز بتائیے. سلمان بھائی بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ پچھلے سوال کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے. پلیز. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, اینڈ I'd have to say this as a very humble student of religion. ہمارے علماء نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ من حیث الامہ ان کو ادا کرنا چاہیے تھا. ہم اپنے مکاتب فکر کے گول کیپرز بنے ہوئے ہیں, فروعی باتیں کرتے ہیں, بنیادی باتیں کرتے نہیں ہیں, فروعی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں. اور جب سرکار دو عالم نے, اور میں واللہ کسی سیکٹ کی بات نہیں کر رہا, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ 2 weighty things, میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل البیت, تو اب میرا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو, یہ میرے لیے بائنڈنگ ہے. جو امپورٹنس, جو سگنیفیکنس قرآن اور اہل البیت کی ہے وہ کسی تیسرے ایلیمنٹ کی نہیں ہے. اور یہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائنل پیغام ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, سنن ترمذی کے اندر موجود ہے, امام حاکم اس کو لے کے آئے ہیں. امت کے یہ بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے اسکالرز ہیں, محدثین ہیں, محدثین کے بھی امام ہیں. تو ہمارے اسکالرز نے اہل البیت کو جو ڈیو دینا تھا, اہل البیت کو انفارچونیٹلی وہ ڈیو نہیں دیا. اہل البیت کی باتوں کو مین سٹریم نہیں کیا. اور تلخ بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ اہل البیت کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اہل البیت کو ایک رسمی درجے پر انٹرنلائز کر رہے ہیں. اہل البیت کا ذکر ایک رسم نہیں ہے, ایک ریچول نہیں ہے, اس کو ریچول سے ایکچولائز کرنا ہے. وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی بات کو میں ترمیم کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ 2 طرح کے ورژنز آ رہے ہیں جو اہل البیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک بلیک اہل البیتزم, دوسرا ریڈ اہل البیتزم. بلیک اہل البیتزم یہ ہے کہ میں 10 روز یا کہ 2 ماہ میں امام حسین کا یا اہل البیت کا ذکر آبزرو کروں, میں ظاہری طور پہ مجلس امام حسین کو منعقد کروں, میں لنگر کا تقسیم, بہت اچھی باتیں ہیں یہ باتیں, میں ان کا نیگیشن نہیں کر رہا, لیکن یہ ظاہر ہے. لیکن ریڈ اہل البیتزم یہ ہے کہ امام حسین جس رستے پر چلے میں بھی اس رستے پر چلوں, جہاں پر انہوں نے اپنا خون دیا میں بھی اپنا خون دوں, جہاں پہ غازی عباس نے, علی الاکبر نے علیہم السلام, انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی. وہ مشن کیا ہے, اس مشن کو میں اپنے درجے پر آج ریئلائز کروں. تو آج کا نوجوان اس کنفیوژن کا شکار ہے. نمبر 1, اس کو اہل البیت کے بارے میں ہم نے وہ اطلاع, وہ انفارمیشن نہیں دی جو من حیث الامہ علماء کرام نے دینی تھی, جو ایمفسس سرکار دو عالم نے اہل البیت کو اسپریچول لیڈرز بنایا تھا, کل امت کا, کسی فرقے کا وہ لیڈر نہیں ہے, وہ کل امت کے لیڈر ہیں. تو علماء نے وہ اسپریچول لیڈرشپ کا میسج پروملگیٹ نہیں کیا. اور جو لوگ اہل البیت کے ساتھ جڑے بھی تو رسم کے درجے پر جڑے, وہ ایکچولائز نہیں کر سکے. امام حسین کا میسج کیا ہے یہ ہمیں کہنا ہوگا. یہ نظام مصطفیٰ کی پہلی سٹرگل ہے, دین اور ریاست علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, یہ ہے امام حسین کی سٹرگل. اگر ریاست دین سے بغاوت کرے گی تو نواسہ رسول اس ریاست کے سٹرکچر کے خلاف قیام کرے گا, وہ نمبرز کو نہیں دیکھے گا. باطل جتنی بڑی تعداد میں, جتنی بڑی قوت کے ساتھ آئے گا, نواسہ رسول, فرزند بطول, وہ شہزادہ گلگوں قبا, وہ ان کے خلاف جہاد اور قیام کرے گا. یہ وہ میسج ہے. اور ہمارے نوجوان جب رول ماڈلز مانگتے ہیں موٹیویشنل سپیکرز سے, تو موٹیویشنل سپیکرز ان کو ایلون مسک کا پتہ دیتے ہیں, بل گیٹس کا پتہ دیتے ہیں, اسٹیو جابز کا پتہ دیتے ہیں. کیا آپ اتنے بنجر ہیں کہ آپ حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر نہیں کر سکتے تھے؟ ان سے بڑا کردار کون سا ہے جو انسپریشن بنے گا؟ حر سے بڑا کردار کون سا ہے جو سورس آف انسپریشن بنے؟ بچوں کے لیے شہزادہ قاسم سے بڑی سنت اور سیرت اور اسوہ کس کی ہے؟ خواتین کے لیے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے زیادہ بڑی اسوہ کس کی ہے؟ تو we as a nation, we as an ummah have collectively failed
Sarkar do Alam sallallahu alaihi wasallam, he had left us with two weighty things, Quran and Ahlul Bayt. Unfortunately, we are neither connected with Quran nor we are associated with Ahlul Bayt. اور مجھے آپ کی بات سے, آپ نے بھی بڑے خوبصورت اشعار پڑھے تھے, مجھے بھی افتخار عارف یاد آ رہے تھے, اور میرا دل کرتا ہے یہ دو اشعار آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے, زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. بے شک بے شک. سوال بیت شمشیر پہ جواز بہت, مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. اور حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص. سلمان بھائی, آج آپ کے پروگرام میں واللہ میں اس نیت کے ساتھ آیا ہوں کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے تھرو ہم امام حسین کی نسبت پیش کرتے ہیں. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین میرا ہے, میرا ہے. گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا. اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کے اندر حسینی اسپرٹ ان کو عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ آپ لوگوں کی صحیح ہے. علامہ محمد سبطین اکبر صاحب یہ صحیح کرے, فہد کاظمی, پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ, اللہ آپ کی صحیح قبول کرے. اس سے پہلے کہ میں نواب شمشیر علی ککوں کے منقبت کے اشعار ذکر محمد و آل محمد کے ساتھ لیس کر کے بارگاہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کریں. ایک ربائی ہے کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے, جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے, احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. موج کوثر سر اٹھا کر سوچتی ہی رہ گئی, اتنی اونچائی پر رکھ دی تشنگی عباس نے. نواب شمشیر علی. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا, سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا, سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا, سجاد سے پوچھو. عجیب مصیبت ہے امام پر, محسوس کرنی ہے. آج شب عاشور ہے کہ چھپتی تھی نبی زادی, نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی, نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے, اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا, سجاد
پوچھو. عجیب مصیبت ہے امام پر، دربار یزید میں کھڑے ہیں، کیسی غربت ہے سادات پر کہ بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹ بڑے ہیں، سادات کھڑے ہیں. اجرکم اللہ. ہاں بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹ بڑے ہیں، سادات کھڑے ہیں. سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد